السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين، رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں آج جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی اس کا تعلق نماز کے طریقے سے ہے کہ نماز میں امام کی مطابقت کس طرح کی جائے اور کس طرح نماز کو ادا کیا جائے امام کی امامت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے، اور امام کی اقتداء کس طرح ہوگی اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے کہا کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اس کے بعد اللہ اکبر کہو، اور تم تکبیر اس وقت تک نہ کہو جب تک کہ امام نہ کہے، یعنی امام سے پہلے نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور اس وقت تک رکوع نہ کرو یہاں تک کہ وہ رکوع کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا رکوع ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اپنا رکوع شروع کریں، بلکہ امام جب رکوع کے لیے جھک جائے اس کے بعد آپ جھکیں، یعنی ہر کام امام کے بعد آپ کا ہو، اس میں نہ تو زیادہ تاخیر ہو اور نہ تو امام سے پہلے ہو۔ اس کے بعد کہا کہ جب امام یہ کہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ جب امام یہ کہے اس کے بعد آپ اس کے جواب میں یہ کہیں، اس حدیث میں کئی ایک مسائل ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ جب امام سجدہ کرے تو آپ بھی سجدہ کیجئے، اور اس وقت تک آپ سجدہ نہ کیجئے جب تک کہ امام سجدہ نہ کرے۔ اور اس کے بعد حدیث کے آخر میں یہ کہا گیا کہ جب امام کھڑے ہو کر امامت کرے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو آپ سب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو آپ سب بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اصل حدیث صحیحین کے اندر ہے۔ دیکھیے، اس حدیث میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ امام کی مطابقت کس طرح ہونی چاہیے۔ دیکھیے، تین چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں غلط ہیں۔ امام کی جب امام کے اقتداء میں نماز پڑھی جائے تو تین اختلاف ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ مسابقت ہو، یعنی امام سے آپ آگے بڑھیں، یا یہ کہ موافقت ہو، امام کے بالکل ساتھ ساتھ آپ جائیں، اور یا تو یہ کہ تاخر ہو، یعنی امام سے آپ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے امام اپنے ایک رکن سے ایک کام سے فارغ ہو جاتا ہے، تب بعض لوگ امام جب سجدے سے اٹھ گیا ہے تب وہ سجدے میں گئے ہیں، تو اس طرح کا تاخر، یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں غلط ہیں۔ جہاں تک امام سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنے کی تک کی بات ہے، یعنی امام سے پہلے آپ اس رکن کو، اس کام کو ادا کریں، تو ائمہ کے اتفاق کے مطابق اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ اور کئی ایک ائمہ سے تنصیص ہے، یعنی اس مسئلے میں وضاحت کے ساتھ منقول ہے کہ ایسے آدمی کی نماز یہ باطل ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگو ایھا الناس انی امامکم، لوگو میں تمہارا امام ہوں، تو رکوع و سجود میں مجھ پر سبقت نہ کرو، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، نہ تو قیام میں نہ انصراف میں کسی بھی چیز میں مجھ پر سبقت نہ کرو، اور میں تمہارے آگے اور پیچھے ہر طرف سے میں دیکھتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول کی خاصیت تھی، آپ نے بتلایا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم لوگ نماز میں کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد امام سے آگے بڑھنے کے تعلق سے بڑی سخت وعید ایک حدیث میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں سے جو آدمی ایسا کرتا ہے اسے اس بات کی ڈر نہیں ہے کہ جب وہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، یعنی اس کی صورت مسخ کر دی جائے
کہ امام سے پہلے سارا کام انجام دے رہا ہے، تو یہ بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کہ اذا رفع رأسه قبل الامام یجعل اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار، کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے سارا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو، اس کے چہرے کو گدھے کی طرح بنا دے؟ تو بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جہالت میں بھی کرتا ہے تو اس میں بھی ائمہ نے بڑی سخت باتیں کی ہیں کہ ایسا آدمی، بعض ائمہ نے یہاں تک کہا کہ وہ نماز دہرائے گا، پوری نماز دہرائے، اس لیے کہ وہ امام سے پہلے سارا کام کر رہا ہے۔ دوسری بات موافقت، یعنی وہ امام کے بالکل ساتھ یا امام سے بسا اوقات اسی ساتھ کے چکر میں امام سے بسا اوقات وہ پہلے کام کر دے رہا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، اور ائمہ نے اس پر بڑی سخت باتیں کی ہے کہ ایسے آدمی کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ تاخر، اتنا زیادہ تاخیر سے امام کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ تاخیر اس میں کر رہا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی یہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے عادت بن گئی ہے۔ آپ سجدے میں کتنا لمبا آپ سجدہ کریں گے؟ آپ سجدے میں آپ نے 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، آپ کا سجدہ مکمل ہو گیا، آپ جب اٹھ کر بیٹھ گئے تب اگلا آدمی سجدے میں جا رہا ہے، یہ اس کی عادت بن گئی ہے، یہ اس کے ذریعے بھی اس کی نماز غلط ہو رہی ہے، اس کے ذریعے بھی اس کی نماز غلط ہو رہی ہے، اور اسے اپنے نماز کی طرف نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے اقتداء میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اقتداء کی جب بات آئی تو ائمہ نے اس حدیث کے تعلق سے یہ بھی بات کی، چونکہ بعض ائمہ کے یہاں یہ ہے کہ اقتداء نیتوں میں بھی ہونی چاہیے، حالانکہ ہمارے یہاں اور جو اکثر ائمہ ہیں اکابر علماء، ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ ظاہری افعال میں نیت ایک طرح ہونی چاہیے، ظاہری افعال میں اقتداء ہونی چاہیے، یعنی امام جس طرح کرے اس طرح کرے آدمی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نیتوں میں بھی اقتداء ہونی چاہیے، اور اسی بنیاد پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی فرض نماز ادا کر رہا ہے، ایک آدمی نفل نماز ادا کر رہا ہے تو کسی کی فرض نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی، لیکن حدیث کے روح سے یہ مسئلہ غلط ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی نفل نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے فرض نماز دوسرے آدمی کی ہو جائے گی، جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے، ان کی وہ نفل ہوتی تھی اور ان کے قوم کی وہ فرض نماز ہوتی تھی۔ تو راجح بات یہی ہے کہ ظاہری افعال میں امام کی اقتداء ہونی چاہیے، نیتوں میں اگر فرق ہو جائے تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو آخری بات، اس حدیث میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جب امام یہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم لوگ یہ کہو ربنا لک الحمد۔ اس سے احناف نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور مقتدی یا مصلیان ربنا لک الحمد کہیں گے صرف، یعنی جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ربنا لک الحمد کہے اور امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے۔ دیکھیے یہ حدیث میں صراحت نہیں ہے، اس حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ امام کیا کہے گا اور امام مصلیان کیا کہیں گے، اور نہ تو اس حدیث میں ممانعت ہے کہ مصلیان سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام دونوں کہہ سکتا ہے، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اور جہاں تک مقتدی اور مصلیان کی بات ہے، مصلیان بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ انتقال ہے، یعنی ایک رکن سے، ایک کام سے آپ دوسرے کام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور طریقہ یہ سکھلایا گیا کہ یہ لفظ کہہ کر آپ جائیں گے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ تو اس حدیث میں منع کیا گیا۔ ان کا احناف کا یہ استدلال یہ مرجوح ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مصلیان جو ہیں یہ ربنا لک الحمد کہیں۔ اس حدیث کا آخری مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو آپ سب بیٹھ کر نماز بھی پڑھیے۔ دیکھیے یہ اس حدیث میں وارد ہوا ہے، لیکن اکثر ائمہ کے یہاں یہ مسئلہ منسوخ ہے، یعنی یہ ایک وقت یہ مسئلہ تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری عمل کے ذریعے یہ عمل یا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا اپنے زندگی کے آخری ایام میں، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے لیکن آپ کو پھر تھوڑا افاقہ ہوا، آپ آئے تو آپ بیٹھ گئے بائیں طرف، اور بائیں طرف بیٹھنا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ امام ہیں،
آپ بائیں طرف بیٹھ گئے، ابو بکر کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر آپ کی نماز کو دیکھ رہے تھے، ویسے ہی نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے پیچھے جو لوگ تھے وہ لوگ ابو بکر کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھے تو جو مصلیان قادر ہیں کھڑے ہونے پر، وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ جو مصلیان نماز کے قیام پر قدرت رکھتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو کر نماز کو ادا کریں گے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے ہیں، آپ نے کہا کہ آؤ آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، اور جو تمہارے بعد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری اقتداء کریں، یعنی تم آؤ، جو لوگ پیچھے تھے آپ نے کہا کہ آگے آؤ، آ کر پہلے سب میں نماز پڑھو، مجھے دیکھو کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، اور جو پیچھے کے لوگ ہیں، پیچھے کی جو صفیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پہلے صف کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ماموم یعنی جو مصلیان ہیں وہ امام کی مطابق، جو پہلے صف میں وہ تو امام کو دیکھ رہا ہے، وہ امام کو دیکھ کر نماز ادا کرے گا، اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ پہلے صف والوں کو دیکھ کر بھی، ان کے اعمال کو دیکھ کر اسی حساب سے نماز کو ادا کریں گے۔ اور یہ جب بہت زیادہ بڑی جماعت ہو، اس حدیث کے تعلق سے علماء نے کئی ایک مسائل کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض کے ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان جگہوں سے متعلق احکام ہیں جہاں بہت لمبی جماعت ہوتی ہے، بیچ میں صفیں کٹ جاتی ہیں، تو اس کے تعلق سے علماء نے باتیں کی ہیں کہ اگر بہت لمبی جماعت ہو تو کس طرح آدمی نماز کو ادا کرے گا، اور اس کی نماز کس صورت میں درست ہوگی اور کس صورت میں درست نہیں ہوگی۔ بہرحال اس حدیث میں جو ہمارے لیے قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صف کی کیا اہمیت ہے، پہلی صف میں کن لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، اور پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ پہلے صف میں ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے جو لوگ امام کی نماز کو سمجھ رہے ہیں، تاکہ اسی طرح نماز کو وہ ادا کریں، اور بعد کے لوگ جو ان کے پیچھے اگر وہ پہلے صف والوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی صحیح سے نماز کو ادا کر سکیں، نماز کو ادا کر سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ پیچھے مت رہو، یعنی آگے جگہ خالی ہے تو پہلے آگے آ کر نماز پڑھو، پہلے صف میں لگ کر نماز کو پڑھو اور پہلے صف کی فضیلت کو حاصل کرو۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس پھوس کی ایک چٹائی سے ایک خیمہ نما بنا لیا مسجد کے اندر۔ مسجد میں ایک چٹائی سے یا چھپر سے آپ نے مسجد کے ایک حصہ میں الگ سا غرفہ کی طرح، حجرہ کی طرح بنا لیا، آپ اس میں نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے اس میں نماز پڑھی، لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اس میں آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ تو اسی حدیث میں یہ رمضان کا موقع تھا، رمضان کے موقع پر یہ جب تراویح کی نماز آپ نے باجماعت پڑھائی تھی، یہ اسی تعلق سے لمبی حدیث تھی جس میں ایک حصہ یہ ہے جو میں نے یہاں پر پڑھا۔ تو اسی میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ دیکھو، سب سے افضل نماز آدمی کی اس کے گھر میں ہے، فرض نمازوں کے علاوہ باقی نمازیں، یہ باقی جو نوافل ہے یہ گھر میں سب سے افضل ہے۔ تو آپ نے یہاں صحابہ کو یہ تلقین کی کہ فرض نمازیں ہو تو باجماعت ادا کیا جائے، اور نوافل ہو تو نوافل کا اہتمام گھر میں ہونا چاہیے زیادہ۔ اس حدیث سے لیکن یہ دلیل نکلی کہ نوافل بھی جیسے کہ تہجد اور قیام اللیل، تراویح، سب ایک نمازیں یہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اور اس کے ادا کرنے کا ثبوت ہے۔ اسی طرح بعض دوسری نوافل بھی، بعض دوسری فرض نمازوں کے علاوہ نمازیں بھی مسجد میں باجماعت ادا کی گئی ہے، اور اس کا پڑھنا اور ادا کرنا یہ جائز ہے، جیسے سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ کی نمازیں، استسقاء کی نماز عیدگاہ میں۔ تو اس کے علاوہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی کچھ نمازیں نوافل باجماعت ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ثابت ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کے بجائے گھر میں نوافل پڑھ کر گھر کو بھی آباد رکھنا چاہیے، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، تاکہ جو آپ کے گھر میں ہیں وہ دیکھیں اور دیکھ کر ان کے اندر بھی نماز کی عادت ہو۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔